رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 11 ہے آج یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ترجمہ دیکھیں اب اس کا. اب پہلے سے چیزیں ریڈی کر کے بیٹھا کریں نا. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا یسخر نہ مذاق اڑائے، سین خارا اس کا روٹ ورڈ ہے سخر، لا نہ یسخر مذاق اڑائے، قوم کوئی قوم، من قوم کسی قوم کا، عسا شاید کہ یا ہو سکتا ہے، ان یکونو کہ ہو وہ، خیرن بہتر، منہم ان سے، ولا اور نہ نساء عورتیں، من نساء عورتوں کا، ایسا ہو سکتا ہے، ان یکن کہ ہو وہ، خیرن بہتر، منہن ان سے، ولا اور نہ تلمزو تم عیب لگاؤ، انفسکم اپنوں کو، ولا اور نہ تنابزو تم چڑھاؤ ایک دوسرے کو، بالالقاب برے لقب سے، بئسا کتنا برا ہے، الاسم نام، الفسوق فسق میں، بعد الایمان ایمان کے بعد، ومن لم اور جو کوئی نہ، ومن اور جو کوئی لم نہ، یتب توبہ کرے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون وہ جو ظالم ہے. چلے دیکھ، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا، کوئی قوم یعنی یہاں سے مراد مرد ہے، من قوم مردوں کا، یسخر کا لفظ جو ہے وہ سین خارا سے ہے. اگر اس کا صلہ من ہو تو معنی ہوتا مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اس پر ہنسنا، جس سے لفظ سخریہ نکلا ہے، یعنی مسخرہ پن. قوم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قوم کا لفظ مردوں کی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے. اگر وہ عورتوں کے مقابل آئیں اور اگر الگ طور پر آئیں تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتی ہیں. تو یہاں چونکہ آگے عورتوں کا ذکر آ رہا ہے اس لیے یہاں قوم سے مراد کیا ہوگا؟ مرد. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ نہ مذاق اڑائیں مرد کس کا؟ مردوں سے یا مردوں کا، مرد مردوں سے یا مردوں کا
جو ہیں وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ہو بہتر ان سے. کن سے؟ مذاق اڑانے والوں سے. یعنی جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ مذاق انسان جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر ہو. اب جس کا مذاق انسان اڑاتا ہے وہ کس وجہ سے اڑاتا ہے؟ دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھ کر. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کم تر سمجھ رہے ہو جس کو، ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں بہت زیادہ اچھا ہو، اللہ کی نظر میں بہت اچھا ہو، یا کل قیامت کے دن اس کا درجہ تم سے بلند ہو. تو ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ عورتیں عورتوں سے، یعنی عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں گی بہتر ان سے، یعنی مذاق اڑانے والیوں سے. مذاق صرف زبان سے نہیں اڑایا جاتا بلکہ کوئی بھی قول، فعل یا اشارہ جس سے دوسرے کو کیا کہہ حقیر سمجھ کر کیا جاتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا جہاں ہم بول نہیں سکتے ساتھ والے کو اشارہ کر دیتے ہیں، وہ دیکھو کیسا جو ہے وہ لباس پہن کے آئی ہے، کیسی اس کی ڈریسنگ ہے، یا اس کا میک اپ کیسا ہے. ایسے اشارے سے کر دیتے ہیں نا کسی کو اشارہ، اور اس پر اوروں کو متوجہ کر کے جو ہے ہنسایا جائے. تو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یعنی مذاق اڑانا. تو صرف مذاق اڑانا زبان سے نہیں ہے یہاں مراد، بلکہ زبان کے علاوہ ایکشن سے، اشارے سے، ہاتھ کا اشارہ ہو یا پھر آنکھ کا اشارہ ہو، یعنی کسی بھی طریقے سے دوسرے کو حقیر قرار دینا اور اس پر ہنسنا یا کسی کو ہنسانا یا اس کو ذلیل کرنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام انسانوں کو برابر نہیں رکھا. قرآن مجید میں آتا ہے دیکھو تو ہم نے کس طرح ان میں سے بعض پر درجے عطا کر رکھے ہیں، اور آخرت درجوں کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو دنیا میں آپ اگر انسانوں کو غور سے دیکھیں تو ہر معاملے میں اونچ نیچ نظر آئے گی، کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہے نا. کیونکہ اگر ہم 5 انگلیاں برابر ہوتی ہماری تو ہم ہاتھوں سے اس طرح کام نہیں کر سکتے تھے جس طرح ان کے اختلاف کی وجہ سے یا ان کے سپیس کی وجہ سے جو ہے ہم کام کر سکتے ہیں. یعنی ان کے سائز، ان کی لینتھ، ان کی موٹائی، ان کی چوڑائی کی فلیکسیبلٹی اور ان کے مختلف پوزیشن پر فکس ہونا، یہ سب کام کے لیے ضروری تھا. اسی طرح دنیا کا انتظام چلانے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ انسانوں کے درمیان فرق ہو. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو جسمانی اعتبار سے دوسروں سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، زیادہ خوبصورت بنایا، اور بعض کو علم کے اعتبار سے دوسرے سے زیادہ بہتر مواقع عطا کی ہیں. بعض ذہنی اعتبار سے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ شوق ہوتے ہیں، بعض کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، بعض حسب و نسب اور جو ہے خاندانی وجاہت کے اعتبار سے دوسرے سے بہتر ہوتے ہیں. تو یہ درجے تو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے اور یہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن ان درجوں کی بنا پر کسی بڑے درجے والے کو کوئی جواز نہیں ملتا کہ وہ اپنے سے چھوٹے والے کا مذاق اڑائے. اب آپ دیکھیں اگر دنیا میں سارے برابر ہو جاتے تو جو کم پڑھے لکھے ہیں یا کہہ لیں جو مزدوری کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں اور اس میں مستری کام کرتے ہیں یا جو کوڑا کرکٹ اٹھاتے ہیں، اگر سب کا ایک لیول ہوتا ہے، سب علم والے ہوتے ہیں، تو یہ کام کون کرتا ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ فروٹس والی جنہوں نے شاپس بنائی ہیں یا جو ریڑھی پہ وہ فروٹس وغیرہ لگاتے ہیں، سبزیاں لگاتے ہیں، تو یہ کون لگاتا ہے؟ اگر انسان کبھی بھی کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی کام کے لیے چن رکھا ہے. تو ہمیں ہم جو مزدور کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں، ہم اس کو کتنا کم تر سمجھتے ہیں. اگر ہم نے سوچا کہ اگر وہ نہ ہوتے یا جو یہ گھروں میں میڈس وغیرہ ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو یہ ہماری ہیلپ کون کرتا؟ کہ یہ جو اتنے بڑے پڑھے لکھے ہیں یہ ہماری ہیلپ کرتے؟ نہیں کرتے. تو گھروں پہ جو ہمارے گھر بناتے ہیں مستری مزدور، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارے گھر کون بناتا؟ ہم خود بناتے یا ہمیں بنانے آتے؟
تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی کام کے لیے چن رکھا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ اکثر میئرز جو گھر آتی ہیں ان کو کتنا حقیر سمجھا جاتا ہے۔ ہم پاس خود صوفوں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اگر ان کو کھانا کھلانا ہے تو نیچے بٹھا کر کھلایا جاتا ہے یا ان کو تھوڑا باسی کھانا دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی حالات میں ڈال کر ہر کسی کام کے لیے چن رکھا ہے، اس لیے ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو حقیر سمجھیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ مثلاً اگر کوئی خود خوبصورت ہے تو اس کے پاس حق نہیں کہ وہ کم خوبصورت شخص کا مذاق اڑائے۔ یہاں کہہ لیں کسی کا جو ہے ناک نقشے کے اوپر ہم جو ہے وہ اکثر تانا کرتے ہیں، فلاں کا ناک دیکھو کتنا موٹا ہے یا کتنا باریک ہے یا اس کا ناک بیٹھا ہوا ہے، اکثر باتیں ناک سے لے کے ہوتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خود تخلیق کیا ہے، تو اور یہاں کسی خاص مقام پر اس ہر انسان کو رکھا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ مردوں کا الگ ذکر ہے اور عورتوں کا الگ ذکر ہے۔ ویسے تو اسلام کے سارے احکامات ہیں، اس میں جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل ہیں، لیکن اگر مردوں کا ذکر الگ طور پر ہو اور عورتوں کا الگ طور پر، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاملہ عام حکم سے زیادہ پرٹیکولر ہے، سنجیدہ ہے، اہم ہے، اور اس پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ اور عورتوں کا اس لیے بھی خاص طور پر الگ ذکر ہو سکتا ہے کیونکہ عام طور پر عورتیں مردوں کے مقابلے میں ایسے کام زیادہ کرتی ہیں نسبتاً۔ یہاں جو ہے نا کمپیریٹیولی اس لیے کہا گیا ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیونکہ مذاق اڑانا کوئی پسندیدہ عادت نہیں ہے۔ عموماً کوئی شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے جب اس کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے۔ عام حالات میں انسان اونچ نیچ کو دیکھتا رہتا ہے اور گزرتا رہتا ہے، لوگوں کے بڑے چھوٹے مقام کو دیکھ کر عام طور پر وہ کچھ نہیں کہتا۔ مثلاً آپ بازار میں جا رہے ہیں، کسی کو کہا چھوٹا ہے، کسی جو ہے کوئی موٹا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، آرام سے اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں نا، کوئی بات نہیں کرتے، نوٹس نہیں لیتے۔ تو مذاق اڑانے کی نوبت کب آتی ہے؟ سبب کیا ہوتا ہے یا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو اختلاف ہے کہ جب آپ کا کسی شخص کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کو دوسرے کے سارے عیب، خواہ وہ جسمانی ہو یا اخلاقی ہو یا دینی ہو، کسی بھی قسم کے عیب ہوں، وہ آپ کو بہت نمایاں ہو کے نظر آنے لگتے ہیں۔ یا پھر کچھ کمپلیکسز ہوتے ہیں انسان کے اندر، مثلاً اگر کبر ہے، کسی کے اندر تکبر ہے اور کسی کو بڑا بننے کا شوق ہے، ویسے تو ہر ایک انسان کے اندر کسی نہ کسی شکل میں یہ خرابی پائی جاتی ہے، کسی کو بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے، ویسے تو ہر ایک انسان کے اندر کسی نہ کسی شکل میں یہ خرابی ہے، لیکن بعض لوگوں کے اندر دوسروں کے مقابلے میں یہ چیز جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو وہ کیا کرتا ہے، راہ جاتے ہر ایک پر تبصرے کرتا چلا جاتا ہے۔ مثلاً آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو یا زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، تو جن کے پاس عقل کی کمی ہے وہ سب آپ کو کیا نظر آتے ہیں، بے وقوف نظر آتے ہیں، اور پھر ان کی حماقتوں پہ آپ کیا کرتے ہیں، بھربھراتے بھی رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ ہر ایک پر تبصرہ کرنا آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس میں یہ خرابی ہے کہ اس میں کیونکہ آپ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں، بہت عقل مند سمجھتے ہیں، بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ایسا کریں۔ پھر اسی طرح حسد، بعض اوقات انسان کے اندر حسد ہوتا ہے اور اس کو دوسروں کی اچھائی یا اس کی کوئی خوبی اچھی نہیں لگتی، تو وہ اس کو پھر مختلف طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان میں سے ایک چیز کیا ہے، دوسرے کا مذاق اڑانا۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت چیز عام ہے۔ واقعی ہمیں پتہ ہے کہ اگلا انسان یہ جو ہے وہ کام بہت اچھا کر رہا ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کے کاموں میں کمیاں نکالتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے آگے ترقی میں آگے چلا گیا یا علم میں آگے چلا گیا۔
یا پھر اور گھریلو کام میں وہ ہم سے زیادہ اچھا ہے تو ہم صرف اس میں کمیاں اس وجہ سے نکالتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں صرف اس کو چھوٹا دکھانے کے لیے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے آپ پر. لا تلمزو کا لفظ جو ہے یہ لمز سے ہے، لا میم زا، لمز کہتے ہیں عیب کو. تو کیا معنی ہے؟ لا تلمزو، عیب نہ لگاؤ، عیب چینی نہ کرو. سورۃ الہمزہ میں بھی آتا ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دے اور عیب لگائے. عام طور پر انسان کسی دوسرے کو کب عیب لگاتا ہے، کسی دوسرے کی جو ہے برائیاں کب چنتا ہے؟ بنیادی اسباب تو وہی ہے نا جو پیچھے ذکر کیے ہیں، لیکن کس چیز میں عیب ڈھونڈتا ہے؟ یا اس کے جسمانی عیب تلاش کرتا ہے یا پھر اخلاقی. مثلا جسمانی عیوب میں کیا چیز آتی ہے؟ اگر کوئی لنگڑا ہے تو اسے جو ہے نا لنگڑا کہہ کر پکارنا، اور وہ بھی حقارت کے ساتھ. یا کسی کا قد چھوٹا ہے، مثلا حضرت ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قد کچھ جو ہے نا وہ کم تھا، تو ان کے بارے میں کسی اور نے یہ کہا کہ وہ ٹھگنی ہے، یعنی چھوٹے قد والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسا لفظ زبان سے نکالا ہے کہ اگر اس لفظ کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو بھی وہ کڑوا ہو جائے. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی کے جسم عیب، کسی جسمانی عیب کو یا کمی کوتاہی کو نمایاں کرنا. اور عام طور پر دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح تبصرے کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کے بال ایسے ہیں، فلاں کا ناک ایسا ہے، یا وہ چلتا ایسے ہے. اور اس سے مطلوب اس کی کوئی اچھائی کرنا نہیں ہوتی بلکہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مثلا حضرت صفیہ بنت حج ابن اختم کو کسی نے کہا تھا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو، تو وہ اس بات میں بہت خفا ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے کسی نے اس طرح کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے کہہ دیتی کہ میں ہارون کی بیٹی ہوں، موسیٰ علیہ السلام میرے چچا تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں. یعنی ان کو تسلی دینے کے لیے یا ہنسانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. تو بہرحال کسی کو اس کے سابقہ دین یا مذہب کی بنیاد پر عیب لگانا یہ بھی ایک پسندیدہ ناپسندیدہ چیز ہے. اسی طرح جسمانی عیوب کے علاوہ اخلاقی یا دینی عیوب جو ہے، مثلا کسی سے اگر کوئی گناہ ہو گیا یا کسی نے چوری کر لی ہے، اس کی چوری پکڑی گئی ہے، سب کے سامنے آ گئی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اب لوگ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، بار بار اس کو چور کہہ کے پکارتے ہیں. تو اگر وہ کسی محفل میں آ گیا تو کیا کہتے ہیں؟ وہ دیکھو چور آ گیا. ایسے ہی ہے نا، کوئی بھی عیب اگر کسی میں ہے یا کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو ہم اگر اس نے توبہ کر بھی لی ہے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، محفل میں بیٹھ کے اس کو طنز کرتے ہیں یا اس کا نام جو ہے وہی رکھ دیتے ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس چیز پر ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں نا. تو یہ چیز ہمارے دین میں صحیح نہیں ہے کہ ایسا کرنا دوسرے کے ساتھ، ایسا کرنا اس وجہ سے کہ ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں تو ہم اس وجہ سے بھی ایسا کر رہے ہیں، اس کو تانا دیتے ہیں. اور دوسرے کو بھی متوجہ کرنا یہ سب اخلاقی عیب ہے. اسی طرح دوسرے کو برے لقب سے پکارنا، اس کے بارے میں آتا ہے نا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے نام دو. یہ ہے نا چیز سب میں، یا ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں ہم ایک دوسرے بہن بھائیوں کے نام ڈالتے ہیں، ان کو چڑھانے کے لیے، غصہ دلوانے کے لیے کرتے ہیں نا ایسے. تو القاب جو ہیں، برے القاب کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. القاب لقب کی جمع، اور تنابزو جو ہے برے نام سے پکارنے کو کہتے ہیں. تنابزو برے نام سے پکارنا. برے نام کون سے ہوتے ہیں؟ مثلا کسی اخلاقی عیب کی وجہ سے کوئی نام پڑ جانا یا کوئی جسمانی عیب کی وجہ سے کسی کا کوئی نام دینا. اصل میں ایک ہوتا ہے نا نام جو اس میں علم ہے، اس میں کسی کی کوئی صفت نہیں ہوتی. مثلا کسی کا نام ہے ساجدہ، تو ضروری نہیں کہ اس نے کبھی نماز بھی پڑھی ہو، یعنی کہ ساجدہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے والی. لیکن نام عموماً صفات پر مشتمل
نہیں ہوتے. یعنی کسی کا نام اس کی پہچان تو ہوتا ہے، اس کی صفت نہیں ہوتا. لیکن لقب کیا ہوتا ہے؟ جس میں اس کی کسی صفت کا ذکر ہو، جس میں اس کی کوئی خاص پہچان ہو. جیسے مسیح علیہ السلام، یہ کس کا لقب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. تو ان کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ مسلسل سیاحت کرتے رہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہے اور ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھے. تو مسیح کا نفسیات سے ہے. اور یہاں یہ کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور اندھا درست ہو جاتا تھا، یا برس والا تندرست ہو جاتا تھا. تو مسح سے ہے، یعنی جو مسیح ہے وہ کس سے ہے؟ مسح سے. تو ان کی صفت کی بنا پر ان کا لقب پڑا. اسی طرح ابن مریم کا بیٹا، یہ بھی ان کا لقب ہے. تو لقب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کی صفت پر مبنی ہوتا ہے یا کسی کی خاص خصوصیت پر مبنی ہوتا ہے. لقب اچھے بھی ہوتے ہیں اور لقب برے بھی ہوتے ہیں. مثلا اچھے لقب کیا ہو سکتے ہیں؟ کوئی مثال دی جائے. مثلا ہم کسی کو خطیب کہتے ہیں، جیسے بادشاہوں کے القاب ہوا کرتے تھے. اور برے لقب بھی ہوتے ہیں جس میں کسی کی برائی کو نمایاں کیا جاتا ہے، کسی کے عیب کو اچھالا جاتا ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کسی کو برے القاب سے مت پکارو، ان کو چڑھاؤ نہیں. لا تنابز کا لفظی معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور نہ ایک دوسرے کو چڑھاؤ. کیونکہ انسان جس نام سے چڑھے، جو نام اس کو اپنے لیے پسند نہ ہو، اس کو اس نام سے پکارنا نہیں چاہیے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے غور کیا وَلَا تَنَابَزُوا أَنفُسَكُمْ کہ فرمایا کہ اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. کیونکہ ایک مومن، اپنے آپ کا لفظ کیوں یوز کیا گیا؟ کیونکہ مومن کو مومن کا بھائی کہا گیا. ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. تو مومن ایک جسم کی طرح ہے. اگر آپ کسی دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، کسی دوسرے کو عیب لگا رہے ہیں، تو وہ دراصل کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو عیب لگا رہے ہیں. کیونکہ جو بات آپ دوسرے کو کہتے ہیں، اگر اس نے اس کا اہل نہ ہوا تو کس پر پلٹتی ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے اور اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ واپس کہنے والے پہ پلٹ آئے گا. اور حدیث میں بھی آتا ہے جب ایک شخص دوسرے شخص کو فسق یا کفر کا الزام لگائے تو یہ ضرور کہنے والے پہ لوٹے گا، اگر اس کے ساتھی میں ایسا کام نہ ہو. یعنی اگر آپ کسی کو منافق کہہ رہے ہیں مثلا، اور وہ منافق نہیں، تو وہ کس پر واپس آئے گا؟ کہنے والے پہ آئے گا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن عمر کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنے بھائی کو کافر کہے وہ ضرور دونوں میں سے ایک پر پڑے گا. یا تو اس پر پڑے گا جس کو کہا ہے، یا کس پہ پڑے گا؟ جو کہنے والا ہے اس پر پڑے گا. کیونکہ جب اگلا انسان کافر نہیں ہے، اس میں ایسی حسلتیں پائی نہیں جاتی، تو کس پر آ کے بات رکے گی؟ جس نے کہا ہے. اسی طرح بزرگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے شخص کو کافر کہہ کر جو پکارے یا اس کو خدا کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ بات کہنے والے پہ لوٹ آئے گی. یعنی کسی کو فاسق کہنا، منافق کہنا، کافر کہنا، خدا کا دشمن کہنا، یا کوئی بھی ایسا نام دینا اور وہ ایسا ہے نہیں، تو وہ کس پر پلٹے گا؟ یا بعض اوقات کسی کو کہنا وہ فلاں یہود کا ایجنٹ ہے یا فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو وہ کس پر پڑے گی بات؟ خود اس پر جس نے کسی دوسرے کو ایسے لقب سے پکارا ہے. ایک ہوتا ہے نا بومرنگ عمل، کہ جس میں اگر آپ پتھر کسی پہ پھینکے تو وہ پلٹ کر اسی پر پڑتا ہے. جس نے پھینکا ہو تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کسی کو گالی دینا یا کسی کو کسی بات پہ غلط الزام سے اس کو متصف کرنا یا جس کا وہ اہل نہیں ہے، تو کیا ہے وہ پلٹ کر جس نے دوسرے کو برا کہا ہے وہ اسی پر آ کے چپکے گا. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ مسئلہ ایک شخص اپنے منہ سے کوئی بات غلط کہتا ہے کسی کے بارے میں، کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے. اب یہ جو نکل رہا ہے اس کے منہ سے وہ اس تک تو بعد میں پہنچے گا، پہلے کس پہ پہنچے گا؟ پہلے کس کو متاثر کرے گا؟ خود اس کو جس کے منہ سے نکلا. مثلا آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ ایک جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹا الزام لگا رہے ہیں یا کوئی گندی بات کہہ رہے ہیں یا کوئی غیبت یا چغلی اس طرح کر رہے ہیں، تو وہ دوسرے پہ تو جب پڑے گی اس سے پہلے جہاں سے وہ گندگی نکل رہی ہے اس کو گندا کر دے گی.
تو گندی باتیں، خراب باتیں دوسرے کو جو ہے وہ کم نقصان دیتی ہیں، خود کو زیادہ دیتی ہے، کیونکہ اس سے انسان اپنی قدر کھو دیتا ہے. لہٰذا کیا کہا، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. پھر اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مثلا آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، وہ پلٹ کر آپ کو دیتا ہے، تو سبب کون بنا؟ آپ خود بنے نا، پہل آپ نے کی. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جس نے اپنے والدین پر لعنت کی. لوگوں نے پوچھا کہ کوئی اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو تو کوئی بھی برا نہیں کہتا، وہ برے ہوں بھی تو کوئی نہیں کہتا. فرمایا کہ جب کوئی شخص دوسرے کے والدین کو لعنت کرتا ہے اور وہ پلٹ کر اس کے والدین کو کرتا ہے تو وہ شخص سبب بنا اپنے ماں باپ کو لعنت کروانے کا. تو ایسے شخص پر اللہ لعنت کرتا ہے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کا ذریعہ بنتے ہیں. کسی کو برا بلا مت کہو، ورنہ کیا ہوگا، وہ برائی خود تم پر آ چپکے گی. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور دوسرے کو عیب لگانے کا ایک بہت آسان طریقہ کیا ہوتا ہے، دوسرے کے برے برے نام رکھ لینا. اور یہ کتنی عام اخلاقی برائی پائی جاتی ہے نا کہ لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کو ایسے نام سے پکارا جاتا ہے کہ جس میں ان کے لیے اذیت ہوتی ہے، یا بعض اوقات ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، یعنی نام رکھ لیا جاتا ہے، یعنی خود سے نام گھر لے. بعض اوقات کسی کے جسمانی عیب پر یا بولنے کے انداز پر، اخلاقی خرابی پر، یا کسی وجہ سے بعض اوقات صرف خود ہنسنے کے لیے جو ہے نا کوئی کوڈ ورڈ ایسے رکھ لیے جاتے ہیں کہ جس سے دوسرے کو برا بلا کہا جا سکے، یا اپنے کسی غضب یا غصے یا حسد کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کسی پر غصہ آ رہا ہوتا ہے یا کسی پر تھوڑا کہہ لے رشک حسد کی قسم ہے نا آ رہا، تو ہم اس کے برے برے نام اس کے رکھ دیتے ہیں خود ہنسنے کے لیے، یا محفل میں اپنے دوستوں اور ایسے کسی کو ہنسانے کے لیے. یہ بڑا دیکھا جاتا ہے. یا بعض اوقات انسان سمجھتے ہیں کوئی بہت سمارٹ ہے، بہت ہی ذہین ہے، بڑے بڑے جو ہے نئے لفظ اس کو آتے ہیں اور اس طرح وہ دوسرے کو ذلیل کرتا ہے. تو اس پر آپ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، کتنا برا ہے الاسم نام، الفسوق فسق، فسوق کتنا برا ہے. فسق کیا ہوتا ہے، کس سے نکلا ہے، فا سین قاف، فسوق سے فسق، نافرمانی، اللہ کی حدوں سے نکلنا. تو یہاں فسوق بمانا فاسق ہے، فاسق کہلانا. فسق میں شہرت کتنی بری چیز ہے، یعنی کسی چیز کا فاسق مشہور ہو جانا کتنا برا ہے نا. بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد. اور یہ فاسق کب بنتا ہے، کوئی فاسق کب ہوتا ہے، جب وہ کیا کرتا ہے، جب وہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے. مثلا حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمان کو گالی دینا کیا ہے، فسق ہے. اب کوئی شخص کسی پر عیب لگا رہا ہے، اس کو گالی دے رہا ہے، اس کو برے نام سے پکار رہا ہے، تو ایسا شخص دراصل کیا کر رہا ہے، فسق کر رہا ہے، اور ایسا کرنے والا فاسق ہے. ایک مومن ہو کر تم فاسق بنتے ہو، مومن ہو کر فاسق کہلانا، فسق والے کام کرنا، فسق میں شہرت کرنا، یہ کیسا ہے، اچھی بات ہے؟ نہیں. اسی طرح دوسرے کو ذلیل کرنا اللہ کے نزدیک کیا ہے، یہ فسق ہے. ایسا شخص فاسق ہے. اور فاسق کون ہوتا ہے، جس کی گواہی قبول نہیں اسلام میں، اور جو قابل اعتبار نہیں، جس پر اعتماد نہیں کیا جاتا، قابل اعتماد نہیں. شروع میں کیا ہے، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو. فاسق کی بات کوئی ایسے مت لو. تو کون ہے فاسق، جس کے اندر یہ اخلاقی عیب ہے، یعنی جو شخص ایک مسلمان کو ذلیل کرتا ہے، وہ قابل اعتبار نہیں ہے، ٹرسٹ وردی نہیں ہے، اس کی بات کا اعتبار نہ کرو. بعض علماء نے یہ تک کہا ہے کہ اگر کوئی بات فاسق ہو، یعنی اگر کوئی باپ فاسق ہو تو اپنی بیٹی کا نکاح میں اس کا ولی نہیں بن سکتا. اور آپ کو پتہ فاسق کے ابھی آپ نے علامات پڑھی ہیں. اتنے سخت احکام ہے کیونکہ یہ دین کو بدنام کرنا ہے، اسلامی اخلاق کے منافی ہے. ایسے شخص کو کیا کہا گیا ہے، امام مت بناؤ جس کے اندر یہ اخلاقی عیب ہے. ایسے شخص کو اذان دینے کی اجازت مت دو، اور ایسے شخص کو ہم امام بھی نہیں بنا سکتے. یہ چیزیں ایمان کا بھی منافی ہیں، کیونکہ بعد الایمان کہا گیا نا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان لا کر پھر تمہارے اخلاق اس طرح ہو
من لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کرے. اور توبہ میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ یعنی انسان توبہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جب وہ شرمندہ ہوتا ہے تو اخلاص، شرمندگی، فوری طور پر گناہ کو چھوڑنا، پھر کفارہ، پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد، اور توبہ اپنے وقت پر کرنا. تو جو شخص توبہ نہ کرے، یعنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے، ان پر شرمندہ نہ ہو، تو یہی لوگ دراصل کیا ہیں؟ ظالم ہیں. ظالمون کس کی جمع ہے؟ ظالم کی. ایسے لوگ ظالم ہیں. کون؟ جو توبہ نہ کرے. اور ظالمون کا قیامت کے دن انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ظالمون کا انجام کیا ہے؟ ظلم کے بارے میں آتا ہے نا، اور ایسے بد اخلاق لوگ، ان کے پاس نور نہیں ہوگا، وہ اندھیروں میں ہوں گے. ایسے لوگ دراصل دوسروں پہ بھی ظلم کرتے ہیں اور اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کسی کو عیب لگانا، کسی کو آر دلانا، کسی کو ذلیل کرنا، یعنی کسی کو حقیقی سمجھنا اور حقیر کرنا. تو ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا، اندھیرے بن جائیں گے. یعنی اس کے برعکس اہل ایمان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، دور دور تک ان کا نور پھیل رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں میں شمار نہ کرے، اور ہمیں جو ہے وہ توبہ کرنے والوں میں شمار کر لے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.